أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ये सूरत उद्दाहर इसको सूरत इंसान भी कहते हैं। इन्होंने क़िरात इमाम इब्न कसीर के लिए पढ़ा। ये दो रावी है, एक रावी मसीह और एक रावी कुफर है। सबसे पहली बात नबतलीही फजअलनाहु, यहाँ पर आय ज़मीर है। आय ज़मीर का क़ायदा ये है तमाम कुर्रा के लिए, तमाम रिवायात के लिए, माक़बल या माबाद के हर्फ साकिन तो आय ज़मीर पे सिला नहीं होगा।
لیکن ابن کثیر کے لیے ما قبل ساکن ہو تو صلہ ہوگا، ما بعد ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، ان دونوں کلمات میں ان کے لیے صلہ ہے، اس کو اشباع بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آگے یہ سلاسل، یہ حفظ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس پر اگر وقف کریں گے تو سلاسل بھی وقف کر سکتے ہیں اور سلاسلہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حفظ میں اس میں سلاسل بھی صحیح ہے اور سلاسلہ بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امول کے لیے اس پر جب وقف کریں گے تو سلاسل کریں گے، کیا کریں گے؟ سلاسل۔ اور بزی حفظ کے طرح، بزی کس کے طرح؟ یعنی بزی کے لیے اس پر وقف سلاسل بھی صحیح ہے اور سلاسلہ بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی الف کے اثبات کے ساتھ بھی صحیح ہے اور الف کے حذف کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ بات سمجھے نا؟ امول کے لیے صرف سلاسل ہے، الف کے حذف کے ساتھ ہے، الف کے کس کے ساتھ ہے؟ حذف کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح نطعمکم اور منکم جزاء، یہ جو ہے نا کہہ رہا میں میم جمع ہے دونوں جگہ۔ میم جمع میں ابن کثیر ان کے دونوں راویوں کے لیے جب وصلاً میم جمع کو پڑھیں گے تو اس میں صلہ کریں گے، وقف کریں گے تو صلہ نہیں ہوگا، وصل کریں گے تو صلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن وصل کے لیے شرط یہ ہے کہ ما بعد والا کلمہ ساکن نہ ہو، اگر ما بعد والا کلمہ ساکن ہوگا تو پھر اس میں بھی جو ہے نا صلہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ اسی طرح ولقاہم اور جزاہم، اور اسی طرح دانیۃ علیہم، اسی طرح وقاف علیہم، ان کلمات میں بھی میم جمع ہے، ان میں بھی وصلاً جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے، دونوں راویوں کے لیے وصلاً کیا ہے؟ صلہ ہے۔ وقفاً اس میں صلہ نہیں ہوتا، وصلاً صلہ ہوتا ہے۔ صحیح؟ اسی طرح قواریرا، یہ حفظ کے لیے پہلے آپ کو بتا دوں، یہ پہلا والا قواریرا جب اس پر وقف کریں گے تو الف کے ساتھ پڑھیں گے، حفظ میں کس طرح پڑھیں گے؟ قواریرا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو قواریرا، بغیر الف کے پڑھیں گے۔ بات سمجھیں؟ اور دوسرا والا قواریر حفظ کے لیے ملا کر پڑھیں گے تب بھی بغیر الف کے پڑھیں گے، وقف کریں گے تب بھی بغیر الف کے۔ یعنی حفظ کے لیے جب ہم پڑھیں گے کانت قواریر قواریر، سمجھے؟ دوسرے والے میں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے کانت قواریر قواریر من فضہ، یعنی دوسرے والے میں قواریر وصلاً ہے اور قواریر وقفاً ہے۔ پہلا والا قواریرا الف کے ساتھ ہے وقفاً، اور وصلاً جو ہے نا بغیر الف کے قواریرا، سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے، یہ قواریرن ہے۔ کیا ہے؟ قواریرن۔ وصلاً پہلا والا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قواریرن ہے، تنوین کے ساتھ ہے، اور اگر وہ وقف کریں گے تو حفظ کی طرح قواریرا پڑھیں گے، اور دوسرا والا حفظ کی طرح، دوسرا والا کس کی طرح ہے؟ حفظ کی طرح۔ بات سمجھے؟ یعنی دونوں قواریرا میں امام ابن کثیر کے لیے پہلا والا قواریرن قواریر، اگر ملا کر پڑھیں گے قواریرن قواریر، بات سمجھے نا؟ اگر وقف کریں گے قواریرا، بات سمجھے؟ وقف کریں گے تو قواریرا، دو زبر کو الف سے تبدیل کرتے ہیں، اور اگر جو ہے کیا نام ہے اس پر وصلاً کریں گے تو وصلاً تنوین کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح خضرن، یہ دو زیر کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ دو زیر کے ساتھ، صحیح ہے؟ اسی طرح وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ اور عَالِيَهُمْ، یہ میم جمع ہے، اس میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے، دونوں راویوں کے لیے وصلاً کیا ہے؟ صلہ ہے، وقفاً صلہ نہیں ہوگا۔ حُلُّ أَسَاوِرَ، حُلُّ اس کے اندر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنا، خضرن حفظ کے اندر پیش ہے اور استبرقن اس میں بھی پیش ہے، سمجھے نا؟ کسائی میں ہم نے دونوں کے لیے زیر پڑھا تھا، خضرن اور استبرقن، بات سمجھے نا؟ ابن کثیر کے لیے خضرن ادھر زیر ہے اور استبرقن ادھر پیش ہے، بات یاد رکھنا۔ ابن کثیر کے لیے خضرن ادھر کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور استبرقن اس میں کیا ہے؟ پیش ہے۔ حفظ کے لیے دونوں میں پیش ہے اور کسائی کے لیے دونوں میں زیر تھا۔ ابن کثیر کے لیے خضرن میں زیر ہے اور استبرقن میں کیا ہے؟ پیش ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سقاہم ربہم، اور یہ جو ہے کیا نام ہے کان لکم سعیکم، یہ چاروں جو ہے کیا نام ہے میم جمع ہے، اور میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ سعیکم مشکورہ کے اندر جب صلہ کریں گے میم جمع میں تو ادغام نہیں ہوگا، میم کا ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ میم کا سکون ختم ہوگی، میم کا سکون کیا ہوا؟
یعنی جس وجہ سے ادغام ہو رہا تھا میم ساکن کی وجہ سے وہ میم کا سکون کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ سب سے پہلے قرآن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کلمہ جہاں بھی آئے گا اس میں دونوں راوی کے لیے نقل حرکت ہے۔ دونوں راوی کے لیے کیا ہے؟ نقل حرکت کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، قرآن بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ قرآن۔ اسی طرح منہم اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے مین جو میں صلہ ہے اور صلہ دونوں راویوں کے لیے وسطاً اس میں صلہ دونوں راوی کریں گے، وقفاً صلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر جو ہے کیا نام ہے صلہ کے بعد آگے جو ہے کیا نام ہے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل میں قصر ہے تو اس میں بھی قصر ہوگا۔ دونوں راوی کے لیے مد منفصل میں کیا ہے؟ قصر ہے تو یہاں پر بھی قصر ہوگا، مدنی ہوگا۔ سب یہ ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کے لیے جو ہے کیا نام ہے ابن کثیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ماقبل ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا، مابعد ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا۔ باقی قراء کے نزدیک ماقبل یا مابعد میں سے کوئی بھی ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا۔ ابن کثیر کے لیے ماقبل ساکن ہو صلہ ہوگا، مابعد ساکن ہو صلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان ہؤلاء یہاں یہ مد جو ہے نا کیا نام ہے منفصل ہے، منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اسی طرح وراءہم خلقناہم اور اسرہم اور امثالہم اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وقفاً وسطاً جو ہے نا کیا نام ہے صلہ، وقفاً عادم صلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح شددنا یہ مد منفصل ہے، بدلنا مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، یعنی اس میں جو ہے نا کیا نام ہے ایک الف کی مقدار مد کریں گے۔ اس کے بعد وما یشاؤون یہ تا کے بجائے یا کے ساتھ ہے، الا یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ لہم عذاب یہ لہم عذاب یہ میم جو میں دونوں راویوں کے لیے وصل جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہے؟ صلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تشاء کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے تشاؤن کے اندر یشاؤن یہ بھی دونوں راویوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟